پھر آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ تمام صحابہ کرام حیران ہیں، تمام صحابہ کرام پریشان ہیں، آخر وہ شخص کون ہوگا، آخر وہ شخص کون ہوگا جس کو آقا جھنڈا دیں گے اور وہ بندہ خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ تمام صحابہ کرام اس جستجو میں ہیں، اس ارمان میں ہے کہ کاش آقا میرا نام لے لے، کاش آقا مجھے جھنڈا دے دے، کاش میں خیبر کے قلعے کو فتح کر دوں۔ مگر جیسے ہی صبح ہوتی ہے، مگر جب جیسے ہی صبح ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علی کدھر ہے؟ آقا فرما رہے ہیں علی کدھر ہے؟ کون علی جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا سیف، وہ علی جو اللہ کا شیر ہے، یعنی وہ علی کہ جو اللہ کا شیر ہے۔ علی کی طرح کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ جیسے ہی علی کا نام لیا گیا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت علی بیمار ہے۔ حضرت علی کیا ہے؟ بیمار ہے، آنسو میں چشم ہے، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، ان کی کیا آئی ہوئی ہے؟ آنکھ آئی ہوئی ہے۔ کہا علی کو بلایا جائے۔ کس کو بلایا جائے؟ کہا علی کو بلایا جائے۔ جب حضرت علی کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا، حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آنسو پہ چشم آئی ہے، میری آنکھ آئی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جیسے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اپنا لعاب دہن جیسے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ مجھے دکھنے لگا۔ لوگ آقا علیہ السلام کو اپنی طرح کہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جن کے اثر میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی۔ تم نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو، میرا نبی وہ ہے جو علی کی آنکھوں میں اپنا تھوک ڈال دے، علی کی آنکھیں اچھی ہو جائے۔ میرا نبی وہ ہے جو صدیق اکبر کو اگر سانپ ڈس جائے، صدیق اکبر کو اپنا لعاب دہن لگا دے، صدیق اکبر کا پیٹ ٹھیک ہو جائے۔ میرا نبی وہ ہے چاند کو اشارہ کر دے، چاند کو ٹکڑے ہو جائے۔ میرا نبی وہ ہے سورج کو اشارہ کر دے، سورج پلٹ کر آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ اب آقا علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے بے وقوفو، حضور کی شان یہ ہے اگر تم اپنے کھانے میں تھوک ڈال دو تو تمہارا کھانا تمہاری بیوی بھی نہ کھائے۔ اگر تم کھانے بیٹھ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اور کھانے میں تھوکو تو وہ کھانا تمہاری بیوی نہیں ایک جھاپٹ لگائے گی لیکن پاگل پن کردار۔ حضور کو اپنی طرح سمجھتا، حضور کی شان یہ ہے کہ وہ کھارے کنویں میں تھوک دے تو مٹھی ہو جائے، کھارے کنویں میں تھوک دے تو کنواں میٹھا ہو جائے، اور اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے اثر میں رہتے ہیں؟ مگر جیسے ہی حضرت علی کو لعاب دہن مطلب ہوتا ہے تھوک، کیا ہوتا ہے؟ تھوک۔ آقا علیہ السلام نے تھوک لگایا، حضرت علی صحیح سلامت ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں ان سے ان وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے؟ کیا کہا کہ ان کو وقت تک لڑتا
خدا کا شعر ایسا ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے، جب خدا کا شعر ایسا ہو تو بیٹا حسن بنتا ہے۔ شیر خدا کے شعر ہے امام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا علی نرمی رکھنا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، پہلے تم ان سے جنگ مت کرنا، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے اسلام جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مگر اسلام نے جہاد کب کیا؟ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارا تو اسلام نے حکم دیا۔ اسلام نے حکم کب دیا؟ جب ان لوگوں نے مسلمان کی عورتوں کو ننگا نچایا تب مسلمانوں نے، جب اسلام نے حکم دیا۔ جب مسلمان کی بچیوں کو مارا جاتا تھا، جب مسلمانوں کو کاٹا جاتا تھا، جب مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، تب بھی مسلمانوں نے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، پھر بھی ان کو سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ ہم جنگ نہیں کر سکتے، اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو شاعر نے کہا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، 313 سے پوری دنیا کانپتی تھی، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر حضرت علی جیسے ہی خیبر کے قریب جاتے ہیں، ایک یہودی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی جھنڈا لے کر خیبر کے قلعے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک یہودی خیبر کے قلعے کے اوپر سے علی کو دیکھ رہا ہے اور پوچھا اے انسان تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرا نام حیدر ہے، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس راہب نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ کوئی علی نام کا ایک انسان آئے گا، کوئی حیدر نام کا ایک انسان آئے گا جو خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ علی وہ ہے کہ جس کا ذکر توریت میں ہوتا ہے، علی وہ ہے، علی ابھی پیدا نہیں ہوا، علی ابھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس سے پہلے علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کون سی کتاب میں؟ توریت میں اس یہودی نے پڑھا تھا، توریت میں اس یہودی نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کہ علی نام کا ایک شخص آئے گا جو خیبر کا قلعہ فتح کرے گا، خیبر کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، خیبر کے قلعے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ جیسے ہی حضرت علی خیبر کے قلعے کے قریب پہنچے، ایک یہودی حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا، حارث نام کا ایک یہودی جنگ کرنے کے لیے آ گیا، مگر اسے پتا نہیں کہ سامنے کون ہے، اسے پتا نہیں سامنے کون ہے۔ حضرت علی نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ پھر مرحب آیا، اتنا طاقتور انسان کہ پورے خیبر میں اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں تھا، وہ اکیلا 1000 آدمیوں پر کافی تھا، وہ اکیلا 1000 آدمیوں کو مارنے کے قابل تھا۔ وہ حضرت علی کے پاس آیا، علی سے کہنے لگا علی پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مرحب علی سے کہتا ہے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا تو کون ہے بتا تو کون ہے؟ مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں۔ وہ جنگ میں ہونے لگی تو کہا حضرت علی سے کہ تو مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ جب ہم کسی سے جھگڑنے لگے، جب ہم کسی سے لڑائی ہونے لگے تو کوئی کہتا ہے تو مجھے پہچانتا ہے بھائی کہ میں کون ہوں؟ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، جانتا ہے کہ میرا خاندان کیسا ہے۔ وہ مرحب حضرت علی سے کہنے لگا کہ اے علی تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بتا تو کون ہے؟ تو مرحب کہنے لگا کہ میں مرحب ہوں، میں اکیلا 1000 آدمیوں پہ کافی ہوں، میں جس جنگ میں چلا جاتا ہوں لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ علی نے کہا اے مرحب تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ علی نے کہا اے مرحب تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ علی نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میں علی شیر خدا ہوں۔ جیسے ہی حضرت علی نے کہا
وہ مرحب حضرت علی پر حملہ کرنے لگا، مگر حضرت علی نے اپنی ذوالفقار سے مرحب پر ایسا حملہ کیا کہ مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو شاعر نے کہا شیر مردہ شیر نردہ قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، علی جیسا کوئی شیر نہیں ہے، علی جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور کربلا میں بھی لوگ علی کے بیٹوں سے جنگ کرنے آئے، کربلا میں علی کے بیٹوں سے جنگ کرنے آئے، انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ کن کے بیٹے ہیں، یہ کن کے لال ہیں، مگر جب حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، آقا علیہ السلام نے اپنے گلے سے لگایا، اور جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میں جھنڈا اس کو ہی دوں گا جو خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ اور حضرت علی نے جب خیبر کے قلعے کو اکھاڑا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے وہ اس طریقے سے بورڈر اٹھاتا ہے، خیبر کے قلعے کو اس طریقے سے اکھاڑا، روایت میں آتا ہے علی نے خیبر کے قلعے کو ایسے اکھاڑا جس طریقے سے کوئی اس طریقے سے بورڈر کو پھینکتا ہے، اس طریقے سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑا۔ جب خیبر کے دروازے کو 40 لوگوں نے اٹھانا چاہا تو 40 لوگوں سے خیبر کا دروازہ ہل نہ سکا، خیبر کا دروازہ 40 لوگوں سے ہل نہ سکا، مگر علی نے کس طریقے سے اکھاڑا، اس طریقے سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 لوگ خیبر کے دروازے کو ہلا تک نہ سکے، خیبر کے دروازے کو اس طریقے سے ہلا تک نہ سکے، ہلا تک نہ سکے۔ اور حضرت علی نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی ڈھال بنائی، ڈھال بنائی، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ۔ روایتوں میں آتا ہے سوچو 70 انسان، 70 آدمی جو خیبر کا قلعہ، جو خیبر کا دروازہ ہلا نہ سکے، علی نے اس کو اپنی ڈھال بنائی اور لوگوں کا مقابلہ کیا۔ تو علی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، علی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کر جنگ کی اور اس کو پھینک دیا۔ تب جا کر آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسد اللہ ہے۔ کون ہے اسد اللہ؟ یعنی یہ اللہ کا شیر ہے، وہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی کا مقام یہ ہے، آپ دیکھو تو صحیح کہ حضرت علی آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مقام صحوا میں آقا علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کر حضرت علی کی جانوں میں سو گئے۔ عصر کی نماز پڑھی حضور نے، حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ ہم تو حضرت علی کا ذکر سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ سب کا ذکر سننے سے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا اس کام پر عمل کرو۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد حضرت علی کی جانوں میں سو گئے۔ آقا علیہ السلام آرام فرمانے لگے اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ عصر کا وقت کیا ہوتا رہا؟ جاتا رہا، یعنی مغرب کا وقت آنے لگا، مغرب کا وقت آنے لگا، عصر کا وقت جانے لگا۔ مگر علی نے حضور سے محبت کیسے کی، صحابہ نے حضور سے محبت کیسے کی ہمیں بتائی۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف جان عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھ لی عصر کی، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام حضرت علی کی جانوں میں سو گئے، عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو رب ناراض، نماز نہیں پڑھوں تو رب ناراض، اور اگر حضور کو اٹھاؤں تو حضور کی بے ادبی، مصطفیٰ جان رحمت کی بے ادبی۔ اب حضرت علی
سوچ و فکر میں ہے اب کرے تو کیا کرے. ایک طرف نماز جاتی ہے, ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضرت علی اس فکر میں ہے کہ اب کیا تو کیا جائے, مگر کیا دیکھتے ہیں جن کو نماز سے محبت ہو جاتی ہے, جن کو نماز سے پیار ہو جاتا ہے, تو نماز چھوٹتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے. نماز چھوٹتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت علی کی نماز چھوٹی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے ماوا خانے میں, ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے سگریٹ پینے میں, ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے بیڑی پینے میں. پھر بھی اگر ہم کو کوئی کہے تو ہمیں کچھ فرق سمجھا, کچھ فرق نہیں پڑتا. چاہے جتنا بھی سمجھا ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی نماز جا رہی ہے, نماز کے لیے رو رہے ہیں, اور ہم یہاں باہر بیٹھ کر ماوا کھا رہے ہیں, باہر بیٹھ کر اخنی کھا رہے ہیں, باہر بیٹھ کر بریانی کھا رہے ہیں, اور یہاں بازو میں مسجد مگر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر وہ علی ہے, علی ہے میرے پیارو. کون ہے؟ علی ہے. علی کی نماز جا رہی ہے, حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے. فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے, آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے, پڑھ لی ہے, اور میں نے نماز عصر ابھی پڑھی نہیں ہے, اور سورج غروب ہو گیا ہے, عصر کا وقت چلا گیا ہے, مغرب کا وقت ہو گیا ہے, میری نماز قضا ہو گئی ہے, نماز قضا ہو گئی ہے, اس لیے یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں. نماز قضا ہوئی, چھوڑنا الگ, قضا کرنا الگ ہے. ایک ہوتا نماز نہ پڑھنا, ایک ہوتا وقت کے چلے جانے کے بعد نماز پڑھنا. یہاں تو قضا ہونے پر رو رہے ہیں, مگر حال یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑنے کے باوجود بھی نہیں رو رہے. یہاں قضا ہونے پر رو رہے ہیں, اور یہاں نماز چھوڑنے پر ہمیں آنسو نہیں آ رہا, ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. مگر جیسے ہی حضور نے سنا سورج کو حکم دیا, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. جیسے آقا علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا, سورج پلٹ آیا, حضرت علی نے نماز عصر ادا کر دی. وہ حضرت علی ہے, کن کے لیے روئے حضرت, کن کے لیے حضرت علی روئے؟ آپ حضرت علی سے محبت کرنے والے, امام حسین سے محبت کرنے والوں, آپ نے سب تاریخیں پڑھی, آپ نے سب واقعات پڑھے, مگر عمل نہیں کیا. سننا اور ہوتا ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر کوئی اچھی بات کہہ دیتا, ہر کوئی نماز کا حکم دے دیتا, مگر نماز پر ڈٹے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ نمازیں نہیں چھوڑتے, جن کو محبت ہو تو صحیح, ہمیں محبت نہیں. ہم صرف اگر کہا جائے تو ہم صرف نام کے ہی مسلمان ہیں, ورنہ ہمارا مسلمان جیسا کوئی بھی کام نہیں ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہمارا نام حسین ہے, مگر کام حسین جیسے نہیں ہے. ہمارا نام علی ہے, مگر کام علی جیسے نہیں ہے. ہمارا نام حسن ہے, کام حسن جیسے نہیں ہے. نام جیلانی ہے, کام جیلانی جیسے نہیں ہے. نام معین الدین ہے, کام معین الدین جیسے نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں کے بھی نام فاطمہ ہے, مگر کام فاطمہ جیسے نہیں ہے. نام عائشہ ہے, کام عائشہ جیسے نہیں ہے. نام زینب ہے, مگر کام حضرت زینب جیسے نہیں ہے. نام اور کام میں فرق ہوتا ہے میرے عزیزوں. نام تو ہر کوئی اچھا رکھ لیتا ہے, مگر کام اچھے کرچے دکھانا پڑتے ہیں, تاکہ تمہیں کہیں کہ یہ ہے غلام علی, یہ ہے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے, یہ ہے آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے. اتنے بار سمجھانے کے باوجود بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنی
بار سمجھایا جاتا ہے پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر کہا جائے کہ امام حسین کے نام پر گناہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے، کہا جائے حضور کے نام پر گناہ چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین کے نام پر لنگر کھلانے والوں، حسین کے نام سے گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہوں میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے، قسم خدا کی بڑے تجربے سے کہتا ہوں، قسم خدا کی بڑے تجربے سے کہتا ہوں، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں۔ آپ جب تک آپ کی جوانی ہے تب تک آپ گناہ کرتے رہو گے، جیسے ہی قبر میں جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کاش ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا ہوتا، جو باتیں ہمیں بتائی ہوتی اس پر عمل کر لیا ہوتا میرے عزیزو۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کربلا کل حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں بیان ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کربلا کہاں سے شروع کی میں نے؟ آپ کے سب کے سمجھ میں آ گیا حضور کے وصال کے بعد خلیفہ کون بنے؟ صدیق اکبر۔ یاد رکھیے گا تو آپ کو صحیح سے کربلا آپ کے دماغ میں پوری کربلا بیٹھ جائے گی، اور کربلا کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے لوگ ایک آدھی کلاک میں پوری کربلا بیان کر دیتے، ایک دن میں پوری کربلا بیان کر دیتے، مگر کربلا کی قصے کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، ان کو دماغ میں بٹھانا بہت مشکل ہے۔ میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا صدیق اکبر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کا جب وصال ہوا حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، عمر فاروق کا وصال ہوا عثمان غنی خلیفہ بنے، عثمان غنی کا وصال ہوا حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت علی کا جب وصال ہوا تو کچھ لوگوں نے جن کو خلیفہ بنایا حضرت امام حسن کو بنایا، کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا۔ اب مسلمانوں میں لڑائی ہونے لگی، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہونے لگی، مسلمان ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، امام حسن کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے جو دو گروہوں میں صلح کرائے گا، جو دو گروہوں میں سمادھان کرائے گا، جو دو گروہ سنی مسلمانوں میں سمادھان کرائے گا۔ یعنی حضرت امام حسن کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، حضرت امیر معاویہ کو ماننے والے بھی سنی تھے، وہ بھی وفادار تھے، یہ بھی وفادار تھے، مگر حضرت امام حسن نے خلافت اس لیے دی تھی تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ پھر آپ اس کے آگے بیان ہوگا، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔